الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ رمضان کے تربیتی مہینے سے پوری تربیت لے کر ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ رمضان میں جو اللہ نے جو چیزیں سکھائی ان کا اب سال بھر لحاظ رکھنا ہے۔ ٹریننگ اس لیے دی جاتی ہے کہ جب آدمی ڈیوٹی پر چڑھ جائے تو اس ٹریننگ کے حساب سے ڈیوٹی انجام دے۔ تو رمضان میں ٹریننگ ہوئی، اب ہم لوگ ڈیوٹی پر چڑھ گئے، اس لیے رمضان کی تربیتوں کو قائم رکھنا ہے۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر تربیتیں بتا دی گئیں کہ رمضان میں کیا کیا تربیت ہماری ہوئی ہے۔ ایک موضوع کی جو بھی اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی ہے، چونکہ پھر سے جو ہے غزہ اور فلسطین میں جنگ شروع ہو چکی ہے اور بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی ایسے چلے گا تو لوگوں پر، بہت سارے عام مسلمانوں پر اس کا غلط اثر پڑتا ہے۔ بعض وقت مایوسی، پریشانی کی کیفیت۔ اس لیے آج جو موضوع بیان کیا جا رہا ہے یہ ہر تھوڑے دن میں اس کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے کے لیے یہ بالکل دوا کی حیثیت رکھتا۔ تو اچھا باتیں کلیئر اچھی یاد رکھیے اور لوگوں سے گفتگو میں دہرائیے اس کو، ابھی جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ تو یہ اسلام کا مشہور عقیدہ ہے، ہم سب لوگ کئی بار اس کو سن چکے ماشاءاللہ، کہ پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس میں ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہوگا۔ یہ بالکل سب کا عقیدہ ہے، احادیث ایسی ہے، اتنی پختہ باتیں ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بذل ذلیل او عز عزیز۔ فرمایا کہ کوئی کچا مکان نہیں بچے گا۔ کچا مکان اس کو کہہ رہے ہیں ٹینٹ، ڈیرے وغیرہ جو ڈالتے ہیں، اور نہ کوئی پکا مکان زمین پر ایسا بچے گا جس میں اللہ اسلام کو داخل نہیں کر دیں گے۔ ہر مکان میں اسلام داخل ہوگا۔ اب جو اس میں کچھ لوگ عزتوں کے ساتھ داخل ہوں گے اور کچھ لوگ ناکام اور ذلیل ہو کر تابع ہو کے اسلام میں داخل ہوں گے، مگر سب کے سب اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ بات ان دنوں میں بار بار مذاکرے میں آنے کی ہے۔ یہ دنیا بنانے سے پہلے ہی اللہ نے سب طے کر دیا، اور پورا سسٹم جیسا کہ احادیث میں بتایا گیا ہے ویسے ہی چل رہا ہے دنیا کا۔ تو یہ دور جو ہے بالکل آخری حد تک ظلم کا دور ہے۔ وہ جو سارے عالم میں اسلام غالب ہوگا، اس سے پہلے کے جو حالات حضور نے بتائے ہیں اس میں کیا ہے، تین چیزوں کا غلبہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ دنیا بہت حسین ہو جائے گی، مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، تعمیرات کی کثرت ہو جائے گی، یہ خاص علامت ہے۔
دوسرے بے حیائی بہت زیادہ عام ہو جائے گی، اور تیسری سب سے بڑی علامت ظلم بہت پھیلے گا، پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی۔ فرمایا علامت اس کی کہ پوری طرح ظلم سے بھر جائے گی۔ تو وہ ظلم سے کیسے بھرے گی؟ یہ اسرائیل کا قیام، ساری دنیا میں جو ظلم کرنے والے ہیں وہ یہودی ہیں، اسی وجہ سے پھر جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پورے یہودیوں کا قتل عام ہوگا۔ تو یہ یہودیوں کے ذریعے سے دنیا میں ظلم ہوگا، خاص رنگ جو ہے اس دور کا ظلم ہوگا۔ ظلم کس بنیاد پہ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، کلیئر یاد رکھیے باتوں کو۔ یہ جو یہودی لوگ ہیں، اس میں سے جو سچے یہودی ہیں، جو اصلاً یہودی ہیں مذہب کے اعتبار سے، وہ لوگ آج بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسرائیل کو قائم کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو اصلی یہودی ہیں، اسرائیل قائم کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ جو اسرائیل قائم کر رہے ہیں جو یہودی، یہ اصلی یہودی نہیں ہے، یہ صہیونی ہے۔ یہ ایک خاص یہودیوں کا طبقہ جو ساری دنیا میں اس وقت غالب ہو گیا ہے، تو وہ لوگ کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور ان لوگوں کی کھلی اللہ سے جنگ ہے، صاف صاف جنگ ہے ان کی، سیدھے اللہ سے ہی جنگ ہے، ہم لوگوں سے نہیں ہے، سیدھے اللہ سے جنگ ہے ان کی صہیونیوں کی۔ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑی حکومت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی، وہ تو ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ایسی تھی کہ وہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات پہ بھی تھی، جنوں پر بھی حکومت تھی، اور مختلف دوسری مخلوقات پہ بھی، ہوا پہ بھی حکومت تھی، قرآن میں ہے سیدھا۔ تو انہوں نے دعا کی تھی، ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دیجئے جو میرے بعد کبھی کسی کو مناسب نہ ہو، نہ ملے۔ تو وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی تھی، جب بھی تعداد بہت کم تھی بنی اسرائیل کی، مگر حکومت ملی تھی ان کی بہت بڑی، وہ حکومت جو ملی تھی وہ اللہ نے انعام کے طور پہ دی تھی۔ وہ دونوں تو نبی ہی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، لیکن ان لوگوں نے ان کی تصویر بھی بالکل گندی کر کے رکھی ہوئی۔ ہم اتنا ایک مقدس ایک تصور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبی کی، ان کے نزدیک وہ جادوگر ہیں، وہ زانی ہیں، کیا کیا نہیں ہے وہ یہودیوں کے پاس۔ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ زنا کے قصے بھی لگا دیے۔ تو ان کو تو جو ملی تھی، قرآن جو پیش کرتا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے ملی تھی، اللہ کی طرف سے دی گئی تھی۔ مگر یہ صہیونی جو یہودی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جادو سے وہ حکومت قائم کی تھی، عالمی حکومت۔ چنانچہ پہلے پارے میں اللہ نے قوت سے اعلان کیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، جادو سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ نبی تھے۔ لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو کے زور پہ انہوں نے قائم کی تھی۔ تو گیا جادو کے زور پہ کا مطلب وہ بھی دنیاوی آدمی تھے، ان کے بھی مقاصد غلط تھے، ان کے ذرائع غلط تھے جب جادو کے ذریعے سے۔ تو اب یہ جو ہے پھر سے عالمی حکومت چاہتے ہیں اس وقت سے یہودی، پورے عالم پہ ہم کو غلبہ ملے۔ لیکن کیسے چاہتے ہیں؟ دین پر چلے بغیر، اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے، گناہوں میں رہتے ہوئے، اپنی تدبیروں سے اور غلط تدبیروں سے عالم پہ حکومت چاہتے ہیں۔ یہ پرانی ان کی بیماری ہے۔ تو ان کے درمیان کئی نبی آئے، نبیوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو اصل بادشاہی تو آسمان کی ہے، وہاں ہے، جنت ہے اصل، یہاں پر تم اللہ کے فرمانبردار بنو، نیک بنو، اپنی سیرت بناؤ، اپنے اعمال بناؤ۔ یہ حکومت اللہ کا انعام ہوتی ہے، اللہ جب چاہتے ہیں دیتے ہیں، حکومت اصل نہیں ہے۔ یہ ان کے انبیاء سمجھاتے رہے، لیکن ان کے اندر بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کی بہت عادت ہو گئی، نبیوں کو قتل کرنا، جو نبی بولتے تھے ان کو ہی قتل کر دیتے تھے۔ تو
اور سود شروع سے پیسے کی لت، سود دینا لینا، ایک دم دنیا داری، اور دین کو بھی انہوں نے دنیا داری بنا دیا تھا، آیتیں وغیرہ بیچتے تھے فرمایا، تو دنیا داری کا ایک دم ان پہ غلبہ ہو گیا، اس کے ساتھ وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وعدہ کیا تھا، ان کا نام ہے مسیح، عیسیٰ مسیح کا وعدہ کیا تھا کہ عیسیٰ آئیں گے۔ وہ ان کے لیے موقع تھا، یہودیوں کے لیے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے موقع پر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے، سچے نیک بن جاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی حکومت بھی دیتے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے خالص دینداری کی تعلیم دی، وہ تو ایک دم دنیا سے دور تھے، ان کے پاس کوئی مکان نہیں تھا، وہ تو اینٹ پہ سر رکھ کے سو جاتے تھے، ان کے پاس کوئی دنیاوی دولت ہی نہیں تھی۔ اللہ کی محبت کا پیغام، خالص دینداری کا پیغام جب وہ لے کے آئے، اور بالکل غریبوں میں اور بالکل سماج کے نچلے طبقات میں جا کے بیٹھتے تھے، تو ان لوگوں کو پسند نہیں آیا، کیونکہ ہم تو مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، ہمارا نجات دہندہ جو عالم میں ہم کو غلبہ دلائے، یہ تو بالکل روحانی باتیں کر رہے ہیں، اصلاح کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ لوگ دشمن ہو گئے، ان کے دشمن ہو کر اپنی تدبیر، اپنی سمجھ کے اعتبار سے انہوں نے رومیوں سے مل کر، اس وقت کی جو مشرک قوم تھی جس کی وہاں حکومت تھی، اس سے مل کر انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھوا دیا۔ قرآن نے کہا بعد میں کہ نہیں، انہوں نے سولی پہ جس کو چڑھوایا وہ عیسیٰ نہیں تھے، عین وقت پہ اللہ تعالیٰ نے جو جاسوسی کرنے کے لیے آدمی تھا ساتھ میں، اسی کو اللہ نے بدل دیا، ولیکن شبہ لہم۔ لیکن یہودیوں نے تو اپنے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھوا دی۔ تو اب ان پر کیا ہوا، چونکہ انہوں نے نبی کو اور خاص مسیحا بن کے جو آئے تھے ان کو انہوں نے قتل کروا دیا اپنے حساب سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرمایا کہ ایک ہدایت والا مسیح تو تم نے قبول نہیں کیا، ایسا نجات دہندہ جس کے ذریعے سے تمہاری دنیا بھی کامیاب ہونے والی تھی، آخرت بھی کامیاب ہونے والی تھی، ان کے تو تم دشمن بن گئے۔ تو ان کی قسمت میں اب ایک جھوٹا مسیحا ہے، مسیحا نجات دہندہ، وہ جھوٹا مسیحا جو ہے وہ ہے، اس کا نام ہے دجال، اس کا ایک لقب ہے دجال۔ تو یہودی اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ہمارا نجات دہندہ آئے گا جو سارے عالم میں ہماری حکومت قائم کرے گا، تو اس کے انتظار میں ہیں وہ لوگ، اور اسی کی تیاری کے طور پہ یہ اسرائیل وجود میں آیا ہے۔ اور دجال دنیا میں جو آئے گا اس کا جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے دجال آئے گا۔ دجال کا آنے کا مقصد ہی ہے کہ انہوں نے صحیح عیسیٰ کو قبول نہیں کیا، تو دجال کو کیا کہتے ہیں؟ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، جھوٹا مسیح۔ حضور نے المسیح الدجال، جھوٹا، دجال مطلب بہت بڑا جھوٹا، بہت دھوکے باز۔ تو نجات دہندہ تو ان کا آئے گا مگر جھوٹا آئے گا۔ تو وہ کیوں آئے گا؟ وہ لوگ انتظار ہی کر رہے ہیں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اسی کے لیے وہ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر ساری دنیا کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی طاقتیں دیں گے، یہاں تک کہ وہ مردہ کو زندہ بھی کرے گا، وہ جنت بتائے گا، دوزخ بتائے گا، جو مانے اس کی بات مانے اس کو جنت میں داخل کرے گا، جو نہیں مانے اس کو دوزخ میں داخل کرے گا، سب دکھائے گا۔ یہ دنیا تو امتحان کے لیے بنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہت گہری ہے، بڑی ہے، اس پہ ہم فیصلہ کرنے کے حقدار نہیں ہیں، وہ بہت بڑی عقل ہے، ہم بہت چھوٹی عقل ہے۔ تو یہ دنیا کی جو اینڈنگ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پوری طاقت دی جائے گی دجال کو، اور اس دجال کی امت گویا دنیا میں وہ یہ یہودی ہے، صہیونی یہودی۔ ایک آدمی کو کام کرنے کے واسطے امت چاہیے نا، اس کی امت ہے یہ لوگ، اور اس کے آنے کا مقصد ہی ہے ایک گریٹر اسرائیل قائم کر کے دینا۔ اس کے بعد آگے ان کے اور بھی منصوبے ہیں، ڈائریکٹ شیطان سے ان لوگوں کا رابطہ ہے۔ تو یہودیوں کا منصوبہ ہے پوری دنیا میں حکومت قائم کرنے کے بعد وہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، میکائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے ہیں،
قرآن میں ہے کہ وہ دونوں کو دشمن مانتے ہیں وہ لوگ، من کان عدو لجبریل۔ ہاں، تو ان لوگوں کی یہ بھی پلاننگ ہے، ڈیٹ فکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، دنیا پہ قبضہ کرنے کے بعد فلاں ڈیٹ پہ ہم پہلے میکائل کو ماریں گے، ڈیٹ فکس ہے، 3000 کچھ ہے، ابھی 2000 کچھ چل رہا ہے نا، پھر اس وقت تک ہم اتنی ترقی کریں گے، ایسی تیاری کریں گے کہ ہم جبرائیل کو ماریں گے، میکائل کو پہلے ماریں گے، پھر اس کے بعد ایک ڈیٹ فکس ہے جبرائیل کو ماریں گے، اس کے بعد ایک ڈیٹ فکس ہے اللہ کو ماریں گے اور دنیا پہ قبضہ کریں گے۔ ایسا ان لوگوں کو شیطان نے بھٹکا دیا ایک دم، حالانکہ ان کے اندر انبیاء آئے تھے، مگر دیکھیے جو قریبی ہوتے ہیں نا، جب وہ گناہ کرتے ہیں تو دل بھی اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ بہت اللہ تعالیٰ کی قریبی خاندان ہے وہ بنی اسرائیل، مگر انہوں نے مسلسل سرکشی کی تو اللہ نے ان کو گمراہی کا امام بنا دیا۔ اب یہ جو فرائیڈ ہے یہودی ہے، کمیونزم کا پیش کرنے والا جو ہے وہ بھی یہودی ہے، جتنے دنیا میں بڑے بڑے فتنے ہیں وہ سب پیش کرنے والے یہودی ہیں، اللہ کی مقبول قوم، لیکن جب بغاوت کی، جیسے شیطان بھی بہت مقبول تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، لیکن اتنے بڑے مقام پہ رہ کے نافرمانی کی تو وہ گمراہوں کا امام ہو گیا، وہ ایسے ہی یہودیوں کا حال ہے۔ تو اب جو ہے انہوں نے اللہ ہی کو ختم کرنے کا پلان بنا ہوا ہے، یہ جو بڑے بڑے میزائل وغیرہ امریکہ میں پینٹاگون وغیرہ میں تیار کر رہے ہتھیار، وہ اس زمین کے لیے تو اتنے ہتھیار کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے 1% میں دنیا کو ختم کر سکتے ہیں، تو بڑے بڑے جو ہتھیار بنا رہے ہیں وہ آسمان پہ قبضے کے لیے ہو، ایسی ذہنیت ہے ان کی۔ تو یہ جو دجال کی جو آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں عالمی حکومت یہودیوں کی قائم کرنا، اور وہ حکومت کوئی بھی قائم کر سکتا ہے، حکومت قائم کرنا کیا برائی ہے، لیکن حکومت اگر جائز طریقے سے قائم کی جائے، ظلم کے بغیر قائم کی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ان کا بنیاد ہی ظلم ہے۔ جیسے اب وہ 2000 سال پہلے کبھی فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی ایک چھوٹی موٹی سلطنت تھی، وہ اللہ نے ان کو سزا کے طور پہ وہ چھین لی، اب اسی جگہ پہ اللہ کی مخالفت میں وہ لوگ اپنی حکومت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اور حکومت کس بنیاد پہ؟ وہاں آپ کی 2000 سال پہلے آپ نکل گئے، اس کے بعد سے تو وہ جگہ خالی نہیں ہے، وہ دنیا کی سب سے زیادہ آباد جگہ ہے، تو 2000 سال سے وہاں جو اس کے اصلی مکین ہیں ان کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ اب آپ کسی بھی جگہ پکڑ کے جو ہے یہاں 5000 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد تھے، نکلو بول سکتے ہیں کیا؟ تو پوری آبادی جو وہاں کی فطری آبادی ہے ان کو جو ہے زبردستی نکالنا، مارنا، ہر طرف سے گھیر کر ختم کر کے حکومت قائم کرنا، یہ غلط ہے نا۔ اب دیکھیں کتنی عقل کے خلاف بات ہے جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پورے فلسطینیوں کو ہم غزہ سے نکال دیں گے، دنیا پہ زبردستی کر رہا ہے، وہ ایسا بول رہا ہے جیسے کہ کوئی انصاف کی بات ہے، کوئی نیچرل بات ہے، ایسا بول رہا ہے، حالانکہ 20 لاکھ لوگوں کو ان کے گھروں سے مار کے قتل کر کے نکالنا یہ کیسا انصاف ہو سکتا ہے؟ اور لوگوں سے ان کی جانیں لے کر، ان کے بچوں کو مار کے، ان کے عورتوں کو مار کے، ان کی آبادیوں کو برباد کر کے وہاں تفریح گاہ بنانے کا پلان ہے کہ ہم دنیا کے بہت اچھا جگہ، بہت اچھی ہے، یہاں عیاشی کے بہت اچھے اڈے قائم ہو سکتے ہیں، ساحل سمندر یہاں کا اچھا ہے، ہم اس کو دنیا کا سب سے زیادہ بڑا عیاشی کا اڈا بنائیں گے، تفریح کا۔ وہ کھل کے کہہ رہا ہے، ذرا بھی اس کو شرم نہیں آ رہی، نہیں، انسانوں کو مار کے ان کے گھر کو تفریح، گھر والے کو باہر بھگا دینا اور اس کے گھر پہ جو ہے عیش کی جگہ بنانا، کتنی ایک بالکل غیر عقلی بات ہے۔ مگر ظلم اس درجے پر آ گیا ہے، وہ طاقت کے نشے میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ تو کھلا ظلم ہے، اور بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا ارادہ کر کے، آبادیوں کو مارنا، ہاسپٹلز کو مارنا، یہ سب کیا ہے؟ تو اس میں کیا ہے، یہ جو ظلم کرنے کے جو قابل بنے ہیں یہ لوگ، ساری دنیا پر ظلم ہوگا، یہ اصل میں ساری دنیا پہ قبضہ اسی کریں گے ظالمانہ طریقوں سے، تو پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس وقت۔ وہ ہم کو فلسطین کا تو نظر آ رہا ہے، لیکن امریکہ اور یہودیوں کے ذریعے سے پوری دنیا پہ ظلم ہو رہا ہے، اور دنیا آپ دیکھ رہی، کھل کے آ رہا ہو ایک دم ظالمانہ جو فیصلے جو عالمی سطح پہ ہو رہے ہیں۔
تو دجال کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد جو سب سے نمایاں رنگ ہے وہ ظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے ہی پھر وہ دنیا میں آخرت میں بربادی کا حصہ بنیں گے، اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے مہدی آئیں گے فرمایا۔ اس کے الفاظ ان کے بارے میں ہے کہ دنیا جب ظلم سے بھر جائے گی تو وہ پھر اس کو انصاف سے بھریں گے کہ لفظ آتا۔ تو یہ دنیا کی پوری قوم پہ ظلم ہے، اور مہدی کا انتظار ہر قوم میں ہو رہا ہے، ہر قوم کی کتاب میں مہدی کا تذکرہ ہے پرانے مذاہب کی۔ تو یہ عالمی ظلم ہو رہا ہے، اور عالمی جب انصاف آئے گا تو عالمی ہدایت پھیلے گی۔ تو اس وقت جو پلان ہے عالمی ہے پورا۔ اب اس وقت بھی دیکھیے، اگر ایک تنہا اسرائیل کو مارنا ہوتا تو بہت آسانی سے مار سکتے تھے۔ اس وقت لڑائی اسرائیل سے نہیں ہے، اس وقت لڑائی امریکہ سے ہے، جو اس وقت ساری دنیا کے اندر اس کے چھایا ہوا ہے۔ اب امریکہ سے کون لڑے گا؟ تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا، یہ سب کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہی منصوبہ ہے، اور اس کے بعد ہی اسلام آنے والا ہے۔ ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ دنیا میں اسلام آئے، یہ چاہیے دنیا میں اسلام آئے۔ اس کے لیے ہم کو بھوکا رہنے کے لیے کہا جائے گا تو ہم خوشی سے بھوکا رہیں گے، جان دینے کے لیے کہا جائے گا تو خوشی سے جان دیں گے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا دین پھیلے۔ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہم لوگ اب نبی کے نائب ہیں۔ تو نبی ہر قربانی سہتے تھے تاکہ علاقے میں دین آئے۔ ہم لوگ اس لیے جیتے ہیں کہ تاکہ دنیا میں دین آئے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، اور وہ وقت آ گیا ہے، کچھ زیادہ دن کی بات نہیں۔ اور اس وقت اب مجھے پرسوں ایک کانفرنس مجھے دیا ہوا ہے، دور زوال میں کیا افکار کی ضرورت ہے۔ میں یہ بولنے والا ہوں کہ یہ دور زوال نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ تو دور کشمکش ہے۔ بہت طاقتور ہے اس وقت اسلام ماشاءاللہ، اور جو جد و جہد کرنے والے ہیں دن بدن ان کی قوت کا دنیا میں اظہار ہو رہا ہے، ایمان کی طاقت کا اظہار ہو رہا ہے۔ عالمی کفر کو ٹکر دینے کے قابل ہے اس وقت عام مسلمان نہیں، پکے مسلمان، اور اتنے پکے مسلمان ماشاءاللہ تیار ہو کر ہیں اس وقت کہ پورے عالمی کفر کو یہ دھکا دے کے ختم کرنے والے ہیں۔ اس میں اسلام کی طاقت کا ظہور ہو رہا ہے اس زمانے میں۔ اب دیکھو 50 ملکوں کی فوجوں نے، افغانستان جہاں مٹی کے گھر ہیں، جہاں کوئی ترقی کی چیز نہیں ہے، 20 سال تک 50 ملکوں کی فوجوں نے وہاں پر ظلم کیا، 20 لاکھ لوگوں کو مارا، لیکن اس کے بعد ناکام ہو گئے۔ کن سے ناکام ہوئے؟ جن کے پاس کوئی دنیاوی طاقت ہی نہیں تھی۔ سمجھے؟ بڑے بڑے ٹینکوں کو صرف وہ ایک باٹل میں گیس کا تیل بھر کے پھینک کے بڑے بڑے ہم بھی ٹینکوں کو مار دیا انہوں نے۔ ساری دنیا نے دیکھا، ماننے پہ مجبور ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت دی کہ پھر مضبوطی سے آگے بھی بڑھ رہے۔ آج سے 20 سال پہلے کیا تھا؟ کوئی طاقت ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ اب دنیا کے حالات اللہ نے ایسے بدلے ہیں کہ چائنا، رشیا، بڑی بڑی طاقتیں اس وقت مسلمانوں سے جوائنٹ ہے، مسلمانوں کی مدد سے آگے بڑھ رہی ہے۔ رشیا کی طاقت چیچنیا کے مسلمان ہیں، قدیروف، اور ایران کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ وہ ایک برابری کے درجے میں اس نے ساتھ دیا۔ تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس وقت مسلمانوں کی سے جڑی ہوئی ہیں۔ صرف یہودیوں کا اور جو صہیونیوں کا جو ہے وہ نظام الگ ہے، پھر ان میں بھی اللہ تعالیٰ پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ کیا ہم سوچ سکتے تھے کہ یورپ اور امریکہ کبھی آپس میں ٹکرائیں گے؟ ایک قلب، ایک قالب تھے، وہ ایک جسم دو جان، کبھی دور ہونے کا تصور ہی نہیں تھا، اور جو بھی ظلم کرتے تھے مل کے کرتے تھے۔ اب انہی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی پھوٹ ڈالی ہے، جو واقعات ہو رہے ہیں۔ ہم کروڑوں کی فوج لے جا کے لڑتے تو وہ حالات نہیں بنتے تھے جو بغیر لڑائی کے حالات بن رہے ہیں۔ اور عالمی حالات کا اثر ہندوستان میں بھی ہے۔ ہندوستان کے جو فرقہ پرست تھے ان لوگوں نے جو ڈیٹ فکس کی ہوئی تھی یہاں کے مسلمانوں کے قتل عام کی ڈیٹ، انہوں نے بہت پہلے فکس کی ہوئی تھی، کبھی پہلے 2015 میں فکس کی تھی، پھر اس کے بعد 20 کی انہوں نے، اب 25 آ گیا، کیا کر سک رہے ہیں؟ عالمی حالات اللہ ایسا بنا رہے ہیں کہ ان کے منصوبے بہت دھیمے دھیمے آگے چل رہے ہیں۔ دنیا کے حالات ہی ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے۔
جتنے بڑے ظلم کی توقع تھی، پلاننگ تھی، اس کا تو کچھ ہوا ہی نہیں ماشاءاللہ۔ آئندہ بھی منصوبے ہیں لیکن حالات عالمی ایسے بن رہے کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس واسطے بھائیو ذرا ڈرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ دین حق پر ہیں، اللہ جو کائنات کو چلانے والا ہے نہیں، اس کے آدمی ہیں ہم لوگ، اور دین اسلام اس اللہ کا قانون ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہے ہیں، اور دن بدن امت آگے بڑھ رہی ہے، فتح کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عام جو لوگ مر رہے ہیں اس کو مت دیکھو، آپ یہ مت دیکھو کہ افغانستان میں کتنے عام آدمیوں پر بمباری ہوئی، مرے۔ آپ یہ دیکھو کہ آخر میں طالبان جیت گئے مٹھی بھر۔ یہ جو ظالموں سے جب بھی ٹکراؤ، ویتنام میں ایسے ہی ہوا، ویتنام کی جنگ میں امریکہ جو ہے وہ ہار گیا، مگر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ، عام لوگ مرے، مگر جیت کس کی ہوئی؟ وہ مٹھی بھر جو تھے لڑنے والے، ان کی جیت ہوئی آخر۔ تو عام لوگ جو مرتے ہیں اس کا حساب نہیں پکڑنا چاہیے، اور جو بھی مرتا ہے تو مفت میں تو نہیں جا رہی اس کی جان، زبردست جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا سیٹ کیا ہوا ایک میدان جنگ ہے، اس میں جو لوگ بھی جان دے رہے ہیں وہ مفت میں نہیں جا رہی کسی کی بھی جان۔ دنیا میں بھی ان کے دل کی کتنی اچھی ایمانی کیفیت ہے وہ ہم لوگ نہیں جانتے، ان کے قریب جا کے سنیے تو معلوم ہوگا۔ یہ افغانستان میں جتنے لوگ مرے یا فلسطین میں جو لوگ مر رہے ہیں، تو یہ طریقہ یہ ہوتا ہے ظالموں کا کہ کمزوروں کو، عورتوں کو، بچوں کو مار کر جو لڑنے والے ہیں ان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، مگر وہ کمزور نہیں ہوں گے۔ آپ پورے بچوں کو مار دو، حماس کوئی لڑائی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ عورتوں کو مار، وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے ظالموں سے جنگ میں۔ جو مٹھی بھر اصل مجاہدین ہیں وہ ہر جگہ جیت رہے ہیں، مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں بہت گہرے تجزیے جو ہے پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ ہندوستان میں غیر مسلم اس کا جو ہے بہت باریک، جیسے آپ سامنے کھڑے کے جنگ دیکھ رہے ہیں، تو مسلسل جو مزاحمت کرنے والی طاقتیں ہیں مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، اور باطل مسلسل کمزور ہو رہا ہے۔ عام لوگوں پہ جو بمباری ہو رہی ہے اس کا آپ حساب مت پکڑیے، وہ تو لڑائی کا حصہ نہیں ہے عام لوگ، وہ تو ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ساری دنیا میں ظلم پھیلے گا، اور ظالموں کا طریقہ کار ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے لڑتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، اصل لوگوں سے نہیں جیت سکتے۔ تو اصل جو جنگ چل رہی ہے عالم میں، مسلسل گزشتہ 20-25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، مسلسل اسلام آگے بڑھ رہا ہے، اور اسلام کی حقانیت دنیا پہ کھل گئی ہے۔ دیکھو کوئی قوم ایسا صبر کر کے بتا سکتی ہے جو افغانیوں نے کیا؟ دوسری قومیں ہوتی تو اپنا دین دھرم سب چھوڑ دیتے تھے۔ جیسے جاپان ہے، امریکہ نے اس کے اوپر حملہ کیا، ایٹم بم ڈالا، تو امریکہ صدا کے لیے، جاپان امریکہ کا غلام ہی ہو گیا اس دن سے۔ اس نے اپنی فوج ہی نکال دی، پالیسی ختم کر دی، امریکہ کی غلامی قبول کر لی جاپان نے۔ اس کے بعد دنیاوی ترقی تو کی، مگر جاپان کی کوئی حیثیت ہے دنیا میں؟ اس کی کوئی پالیسی ہے، اس کا کوئی اصول ہے، اس کا دھرم کچھ نہیں ہے، غلام ہو گیا ہمیشہ کے لیے جاپان۔ لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا، اسلام نے۔ اب آپ دیکھیے غزہ پر اتنے 1.5-2 سال ہونے والے ہیں، 1.5 سال، اتنے ظلم کے باوجود اپنے ایمان پر جس سکون سے وہاں کے لوگ رہ رہے ہیں، یہ ایک اسلام کا پورے عالم کے اوپر مظاہرہ ہے۔ یہ ساری دنیا، اور ہر آدمی آج کل ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے حالات، پوری دنیا کا ایک آدمی، پورے انسانیت پر یہ حجت اللہ قائم کر رہے ہیں، دیکھو یہ دین حق ہے، اس لیے اس کے ماننے والوں میں یہ طاقت ہے، اس کے ساری دنیا پہ حجت قائم ہونے کے بعد ہی عذاب آتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا پہ حجت قائم کر چکے مسلمان، افغانستان کی جنگ میں کر چکے، فلسطین کی جنگ میں کر چکے۔ کتنے لوگ یہ دونوں جنگوں کو دیکھ کے اسلام قبول کیے کہ بھائی یہ کون سا دن ہے آخر، یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا یقین ہے، کیسا صبر و سکون ہے لوگوں کے اندر۔ تو دنیا میں اسلام کو لانے کے لیے جو فورس چاہیے وہ ماشاءاللہ ریڈی ہے، تیار ہے، وہ ایکشن میں ہے، اور دن بدن اسلام کی روحانی طاقت، اس کی دلیل کی طاقت، اس کی حقانیت ساری دنیا پہ کھل رہی ہے۔ تو اسلام تو آگے بڑھ رہا ہے۔ باقی عام لوگوں کی اگر ہوتی ہے تو مسلم غیر مسلم سب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظلم، ساری دنیا کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اور مسلمان جو بھی جان دے رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنا ایمان نہیں کھویا ہے، جان دے رہے ہیں، تو وہ نفع میں ہے، نقصان میں کچھ نہیں ہے۔
اور ہم لوگ تو جان دینے کے لیے پیدا ہوئے نا، جینے کے لیے کون پیدا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے جس میں شہادت کا شوق نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے فرمایا، بیکار ہے نمازیں ومازیں سب بیکار ہے، داڑھی وڑی کرتا سب بیکار ہے، اگر اللہ کے لیے مرنے کی تمنا نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے فرمایا۔ تو ہم تو انتظار کرتے ہیں شہادت کا۔ حضرت خالد بن ولید جو لشکر لے کے چلے تھے ادھر روم کے بادشاہ کی طرف، تو اس کو انہوں نے خط لکھا کہ میں ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے آ رہا ہوں جن کو شہادت اس سے زیادہ پسند ہے جتنی کہ تمہارے سپاہیوں کو شراب پسند ہے۔ تم لوگ شراب جس قوت سے جس محبت سے پیتے ہو، ٹوٹ کے پیتے ہو، اس کے دیوانے ہو، اس سے زیادہ ہمارے سپاہی شہادت کے۔ تو اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو شہادت کا ہم کو انتظار ہونا چاہیے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو جن کو اسلام کے اوپر اتنا بھی قربان کرنے کے لیے، اتنی بڑی جنت مفت میں تھوڑی ملنے والی، ہمیں شاہ کے لیے بادشاہ بنانے والے اللہ تعالیٰ ہر سکھ دینے والے ہیں، اس کے بدلے میں آدمی ایک چھوٹی جان نہیں دے سکتا۔ ارے مسلمان کی تو تڑپ ہوتی ہے کہ 1000 جانیں۔ حضور دعا کرتے تھے یا اللہ میری جان جائے پھر مجھے دیجیے، جان جائے میں دیتا ہی رہوں۔ بزدلوں کے لیے اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے۔ بزدل کا مطلب ہی اللہ کو نہیں مانتا ہو، جو اللہ کو مانتا ہے وہ بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بہادر حق کے لیے جینے کا نام مسلمان ہے۔ زبردستی مسلمان نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے اللہ سے مطالبے کر رہے، یہ بھیجو وہ بھیجو یہ مدد کرو۔ مسلمان تو بنو پہلے، فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر سچے مسلمان رہو گے تو سب پہ میں تم کو ہی غالب کروں گا۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، مسلمان کا مقصود ہی شہادت ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مال غنیمت حاصل کرنا، حکومت بنانا پھیلانا ہمارا مقصد ہی نہیں۔ سچائی کے لیے جان دینا، سچائی اتنی قیمتی چیز ہے، حق اتنی قیمتی چیز ہے، اس کے لیے جان دینے والوں کو ہی مسلمان بولتے ہیں۔ لگژری لائف جئیں گے، بچے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری ہو جائے، بچوں کے اچھے گھروں میں شادی ہو جائے، کبھی کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے، کبھی جیل جانا نہ پڑے، کبھی بھی کچھ تکلیف نہیں، بالکل بائلر مرغی کی طرح رہیں گے۔ ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ تم مسلمان کہہ رہے ہو اپنے کو، اللہ تھوڑی کہہ رہے ہیں سو مسلمان۔ حق پہ یقین، اسلام پہ یقین، اللہ جس وقت جو کام دے اس کے لیے تیار۔ کیا کہا تھا مدینے کے مسلمانوں نے حضور کو؟ ہم اللہ کے تیر ہیں اے نبی، آپ جدھر چلائیے ہم چلے جائیں گے، جس قوم پہ آپ بھیجیے ہم جائیں گے، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی اس کو بولتے ہیں مسلمان، جس کے دل میں اللہ کی اتنی عزت ہے، جس نے حق کو اتنی قوت سے پہچانا ہے، جو حق کے لیے 100 بار مرنے کو تیار ہے، اس کو مسلمان بولتے ہیں۔ تو جو مسلمان مر رہے ہیں، جگہ جگہ پر شہید ہو رہے ہیں، اگر ان کے اندر ایمان کی کیفیت ہے تو وہ تو مبارک ہیں، شہید ہم سے بہت قسمت والے ہیں۔ اور جو مرنے والا مسلمان ہی منافق ہے تو اس سے اپنے کو مطلب ہی کیا ہے؟ جو مرنے والے منافق ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ان سے ہمارا رشتہ ہی کیا ہے بھائی؟ کیوں ہم پہ ان پہ روئیں گے؟ کیوں ہم ان کے اوپر؟ ہم تو سچے مسلمانوں کے لیے، اور سچا مسلمان تو خوش قسمت ہے شہادت۔ تو یاد رکھیے دوستو، یہ ڈرنے کے دن نہیں ہے، یہ ہمارے کوئی زوال کے دن نہیں ہے، یہ حق کے غلبے کا بالکل قریبی زمانہ ہے۔ اس میں جیالوں کی ضرورت ہے، اس میں سچے یقین والوں کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب بھی مشکل حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے سچے اہل ایمان کے دل میں سرور اور مستی پیدا کر دیتے ہیں۔ کروڑوں روپے کما کے وہ فائدہ نہیں ہوتا، جو جیل میں جا کے فائدہ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ وہ کیفیت بنا دیتے ہیں۔ اب آپ ڈرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، لیکن آپ سچے مسلمان ہیں، مصیبت آتے ہی آپ شیر بن جائیں گے، آپ کو اس میں مزہ آنے لگے گا۔ آزمائش ہماری ایمان کی طاقتوں کو کھولتی ہے، جب آئے گا سرور زندگی کا۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسی میں بات ختم کرتا ہوں کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو داخل کریں گے تو شروع میں جنت کی پوری مزے اس کو دکھائیں گے، ایک ایک جنتی کو، اعلیٰ سے اعلیٰ محلات، خوبصورت سے خوبصورت باغات،
حسین سے حسین جو ہے حوریں، ہر نعمت، جب پوری نعمتیں چکھ لیں گے لوگ، مست ہو جائیں گے، تو ایک میدان میں جمع ہوں گے، اللہ ایک محبت سے دلداری سے پوچھیں گے میرے بندو خوش ہو کیا میرے پاس آ کے؟ لوگ کہیں گے اللہ بہت خوش ہے، نہیں کوئی ارمان بچا ہوا ہے؟ نہیں اللہ کوئی ارمان نہیں، جو نہیں سوچا تھا وہ سب مل گیا، ہم بہت خوش ہیں، پوری نعمتیں مزے میں ہوں گے۔ اس وقت کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ ارمان کیا ہے؟ بولیں گے ہم کو دنیا میں پھر سے بھیجیے، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم جب شہید ہوئے تھے جو مزہ آیا تھا وہ جنت میں کسی بھی نعمت میں نہیں آیا، ہم کو وہی دن یاد آتا ہے، ہم کو پھر دنیا میں بھیجیے، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں۔ تو جنت سے بڑا مزہ ہے شہید ہونا۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو شہید ہو رہے ہیں۔ ہماری نظر الگ ہے، ہمارا ایمان الگ ہے، اور کتنے واقعات ہیں۔ مصر میں اخوان کو جو ہے گھیر کے فوج نے ٹینکوں سے گھیر کے، اوپر سے بمباری کی گولیاں چلائیں، اطراف سے گھیر کے مارا، لیکن ان کے جو فوٹوز آئے ہیں مسکراتے ہوئے، سب کے موت، لاشوں کے چہرے مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، قہقہہ لگاتے ہوئے دنیا سے گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ان کو تکلیف ہوئی؟ نہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوئی، سمجھے؟ حوریں آ کے جام پلاتی ہیں، اس کے بعد ہی جان جاتی ہے۔ تو بھائی شہادت سے مت ڈرو، شہادت کی دعائیں کرو۔ اب بھائی مرنا تو مرنا ہی ہے نا، ایک دن، دنیا میں تو رہنا نہیں ہے۔ بستر کی موت کیا آپ آسان ہے سمجھ رہے ہیں کیا؟ بستر کی موت بہت تکلیف دہ ہے، شہادت کی موت بہت آسان ہے، بہت مزیدار ہے شہادت کی موت۔ بستر کی موت پہ چونکہ اللہ تعالیٰ عین وقت پہ سیل کر دیتے ہیں، منہ سیل کر دیتے ہیں، اس واسطے وہ تکلیف آدمی بیان نہیں کر سکتا، ورنہ بستر کی موت بہت تکلیف سے آتی ہے۔ اللہ بچائے ہم سب کو، خاص طور پہ موت کے وقت کی تکلیف سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بستر کی موت کوئی اچھی موت نہیں ہے، میدان جنگ کی موت، شہادت کی موت بہت لذیذ بھی ہے اور بہت عزت والی بھی ہے۔ تو یہ دور ہی ہے اسلام کے غالب آنے کا، تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی آئے گا، بڑے بڑے واقعات ہونے والے ہیں ہر ملک میں، اس میں ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ جان دیں گے شہادت کی، وہ مزے کی موت ہوگی۔ آنے والا اسلام، آپ حصہ لو مت لو، آنے والا ہے اسلام۔ شہادت دینے والے شہادت دیں گے، مقامات پائیں گے۔ جن کو یہ سب پسند نہیں ہے وہ منافق بن کے مریں گے، وہ مسجدوں میں آتے ہوئے بھی منافق رہیں گے، وہ یہ اسلامی ڈریس میں بھی منافق ہیں، وہ اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں۔ تو کیوں منافقت کی موت، جہنم کی موت کے مرنے کے بجائے ایمان کی موت مرے ہم لوگ؟ ہم آج سے شہادت کی دعا کریں، پابندی سے دعا کریں، کس کو دنیا میں رہنا ہے؟ تو بھائی یہ کوئی ڈرنے کا وقت نہیں ہے، بالکل بہت خوشی کا وقت ہے۔ قسمت سے ایسے موقع آتے ہیں جو سارے عالم میں اسلام پھیلنے والا ہے، اس واسطے کوئی پریشان نہ ہو۔ اور یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ جس کو کچھ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں پہلے اس کو ذہنی طور پہ تیار کر دیتے ہیں۔ اگر کسی دن یہاں قتل عام ہونا ہے، اس سے پہلے اندرونی طور پہ اللہ ہم کو اس کے قابل بنا دیں گے، جب وہ مشکل نہیں لگے گا۔ جب جو امتحان کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ راتوں رات ویسی کیفیت بنا دیتے ہیں، اس لیے وقت سے پہلے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بالکل بہترین وقت پہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اسلام غالب ہو جائے، اور ہم، ہمارے خاندان، ہماری نسلیں اس کے لیے استعمال ہو جائیں، کہ اس میں کہیں کام آ جائے۔ وہ ہمیشہ کا عیش کرنے کے لیے تو جنت ہے ہی، بہت سستا سودا ہوگا اگر ہم کچھ کام آ جائیں اور دنیا میں اسلام آ جائے، ہمیشہ کا راجہ بنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس واسطے دوستو ایک مسلمان کا کام ڈرنا نہیں ہے، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، اور لذت ہی لذت ہے، دنیا میں بھی لذت ہے، آخرت میں بھی لذت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ حالات کے موافق ہماری ایمانی کیفیات بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔